خاندانی سے وقار ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہم سب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ہم سب آقا کا چہرہ تک رہے ہوں گے۔ ادھر رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، پیارے ابراہیم بتاؤ تمہاری امت، وہ عرض کریں گے اللہ جو نیک ہیں وہ ہمارے ہیں، جو گنہگار ہے وہ تو جان تیرا کام کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، ہر نبی سے پوچھا جائے گا، اے پیارے بتاؤ، وہ عرض کریں گے اللہ نیک جو ہے نیک وہ ہمارے ہیں، گناہگار تو جان اور تیرا کام کرنا چاہے انہیں بخش یا انہیں جہنم میں بھی۔ اب باری آئے گی ہمارے نبی جن کی سکینم کی محفل میں میلاد پاک ہوگا۔ یہ میلاد ان کو اصال ثواب کیا جا رہا ہے، یہ حضور کا ذکر ان کو اصال ثواب کیا جا رہا ہے، یہ نعرے، یہ نعتیں، یہ تلاوت اور یہ سب کچھ چچا بشیر مرحوم مقبول کو اصال ثواب کیا جا رہا ہے۔ ذرا نکل ان کا عشق تھا، یہ ان کا عشق تھا حضور سے کہ ان کے وصال کے بعد ان کی چیلن کی محفل میں بھی حضور کا میلاد ہو رہا۔ اب باری آئے گی ہمارے نبی کی، حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ اے رب کائنات، اے مالک ارض و سما، اے کائنات کو وجود عطا کرنے والے رب العزت، جو میرے نیک امتی ہیں وہ تیرے۔ النبی نے کہا یا اللہ جو نیک ہیں وہ ہمارے ہیں، جو گنہگار ہیں چاہے انہیں تو بخش چاہے انہیں تو جہنم دے، تیری مرضی۔ اب باری ہمارے رسول کی جن کے میلاد کی محفل سجاتے ہو، جن کے نام کے نعرے لگاتے ہو، جن کی نعتیں پڑھتے ہو، جن کا نام ہمارے دلوں کا سکون، ہماری جان کی راحت، وہ نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے رب کائنات، اے مالک ارض و سما، جو میرے نیک امتی وہ تیرے، جو گنہگار وہ تیرے۔ جو نیک ہیں وہ تیرے، جو گنہگار ہیں بولو اب بولو بولو حضور فرمائیں کہ جو گنہگار امتی ہیں وہ میرے، اور میرے نبی کا فرمان میری شفاعت، سبحان اللہ، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہوگی، میری شفاعت میری امت کے بولو بولو بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، دوزخی دوزخ میں کچھ ایسے گنہگار بھی ہوں گے، کچھ ایسے گنہگار بھی ہوں گے حضور کی امت میں سے جو جہنم میں ہوں گے، مگر میرے سید امام احمد رضا فرماتے ہیں ان کو تکلیف اتنی ہوگی، فتاوی رضوی شریف میں آپ فرماتے ہیں ان کو تکلیف کتنی ہوگی جتنی کہ انسان کو تھوڑا خارج ہو کھلاتا ہے نا اپنے جسم کو، بولتے نہیں ہو بھائی، خارج ہوتی ہے نا خارج جسم میں، تو انسان اپنے جسم کو کھلاتا ہے، تو میں آپ کو پوچھتا ہوں جب خارج ہوتی ہے کھلاتا ہے تو اسے کیا تکلیف ہوتی ہے جی؟ اسے تو سکون آتا ہے جب کھلاتا ہے سکون اسے ملتا ہے، یا جس طرح کی چیونٹی انسان کے پاؤں میں کاٹتی ہے تو آقا سربہ سجود ہوں گے اللہ کی عرش کے نیچے، رب کی عرش کے نیچے سربہ سجود ہوں گے،
فرمائے گا الفا راستا، اے میرے حبیب اپنا سر انور اٹھاؤ تو صحیح، اپنا رخ انور بلند تو کرو۔ کیا فرمائے گا اللہ، اے میرے حبیب سر مانگو تو عطا کیا جائے گا، شفاعت کرتے جاؤ تو شفاعت تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اے نبی جو رسولوں میں رسول ایسے بخشوانے پہ آئے تو بخشوانے چلے، بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ حضور سر بس سجود ہوں گے تو رب پوچھے گا محبوب ذرا سر اٹھاؤ تو صحیح، ذرا سر اٹھاؤ تو صحیح، مانگو مانگو تو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اے شفاعت ان کی شفاعت کرو تو شفاعت تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ کچھ میرے ایسے امتی بھی غلام ہیں سنی، کسی بھی بد مذہب کی شفاعت نہیں ہوگی، کسی بھی بد مذہب کی شفاعت، ہاں شفاعت کی دو قسمیں ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ایک شفاعت کبریٰ، ایک شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ وہ کہ حساب و کتاب نہیں ہوگا، 50,000 سال کا دیر سوادے سورج ہر جان کر دے گی، اور سارے نبی یہ بھی پتہ وزیر شریف میں آتا ہے، سارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور کی بارگاہ میں بھیجیں گے، یا اللہ کچھ کرو نا بھائی، آقا کچھ کرو، تمہارے کرنے سے سارا کچھ ہوگا۔